اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ مریم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 65 تک۔ آیت نمبر 65 کو ہم نے سمجھ لیا تھا، آج اس سے آگے گفتگو کرنا ہے۔ میں جناب امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 66 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اہم مسئلے کو بیان فرماتا ہے، اس لیے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی جو قوم موجود تھی یعنی کفار مشرکین، وہ اس مسئلے پر ہمیشہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، تو ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں، ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا۔ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی اور اس پر وہ اعتراض کرتے تھے۔ چونکہ اسلام نے جو عقائد بیان کیے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ بعث بعد الموت بھی ہے، یعنی انسان نے موت کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ قرآن مجید نے اس عقیدے کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح اس مسئلے کو واضح فرماتا ہے اور اس عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، انسان کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، یعنی زمین سے یا جہاں پر بھی انسان ہے۔ تو یہ ایک سوال اس وقت کا انسان بھی کرتا تھا اور آج کا انسان بھی یہ سوال کرتا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو جواب عطا کیا، فرمایا کہ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں ہے انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا جب وہ کچھ نہیں تھا۔ ناظرین کرام، اس بات پہ غور کیجئے، کچھ نہیں سے پیدا کرنا یہ آیا کہ آسان ہے یا کچھ ہے سے پیدا کرنا آسان ہے؟ یعنی قرآن مجید نے اس بات کو کئی اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے، یعنی جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ یہاں پر مردہ سے مراد عدم، نتھنگنیس۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی تمہیں وجود دیا، جسم دیا، تمہارے اندر روح پھونکی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نتھنگنیس سے ایگزسٹنس میں لایا ہے انسان کو۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تب پیدا کرنا بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، یا عناصر، اجزاء، مٹیریل موجود ہو پھر اس سے کسی چیز کو تخلیق کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے قرآن مجید میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک تخلیق وہ ہوتی ہے کہ جو مٹیریل کے ساتھ، نقشے کے ساتھ بنا دی جاتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس مثال موجود ہے، مثال کے طور پر کارپینٹر ہے، آپ اس کو تصویر دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسی ٹیبل بنا دو، اور آپ اس کو لکڑی بھی، جو بھی مٹیریل ہے وہ آپ اس کو مہیا کر دیتے ہیں، وہ آپ کو بالکل ویسی ایک ٹیبل بنا کر، میز بنا کر آپ کو دے دیتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ مثال بھی موجود نہیں ہے اور اس کا مٹیریل بھی موجود نہیں ہے۔ آج کا کوئی بھی کارپینٹر، کوئی بھی خالق، کوئی بھی آرٹسٹ، کوئی شخص بھی اس طریقے سے کسی چیز کو وجود میں نہیں لا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو، انسان کو، جو کچھ بھی چرند پرند حیوانات اس کائنات میں پیدا ہوئے ہیں، وہ سب کے سب پہلے روز
پہلے دن پہلی دفعہ پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بغیر میٹیریل کے اور بغیر مادہ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جسے قرآن پاک یہاں پہ بیان کر رہا ہے سورۃ البقرہ میں۔ اور اسی طرح سورۃ الدہر میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت انسان پر وہ بھی گزرا کہ جب یہ قابل ذکر شیء نہیں تھا، یعنی لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی اس کا نام نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اولا یذکر الانسان، کیا انسان بھول جاتا ہے یا کیا انسان کو یاد نہیں ہے انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا تھا، ولم یک شیئا، کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا، یعنی یہ جو دو آیات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی عقل محض کو ماننے والے اور اس کو اپنا عقیدہ بنانے والے لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عقیدے کو جو آخرت کے حوالے سے ہے اور بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے، اس کو ایک بڑی عقلی بنیاد پر اس کو بیان کر دیا کہ جسے انسان کبھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو ضرور جمع کریں گے، کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وَالشَّيَاطِينَ، اور ان کے جو شیاطین یعنی ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کو جو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے جو فلاسفرز ہیں، ان کو نئے نئے یہ آئیڈیاز دینے والے ہیں، تو ان کو بھی ہم جمع کریں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، یعنی اس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لوگ آئیں گے، ان کی یہ حالت بے بسی کی حالت ہوگی اور بے کسی کی حالت میں اللہ کے پاس یہ حاضر ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ یہ لوگ صف میں یعنی لائن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ تیرے رب کے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، یہ ہمارے پاس آئیں گے، کما خلقناکم اول مرہ، کہ جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اس طرح تم ہمارے پاس آؤ گے، جیسے پہلی دفعہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا۔ گویا کہ قیامت کے دن انسان کا اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں آنا، یہ اللہ کے حکم پر ہوگا، جس طرح انسان کی پیدائش اور تخلیق اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اور آخر میں کیا فرمایا بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، جبکہ تمہارا دنیا میں یہ خیال تھا کہ ہم کوئی بھی ایسا دن نہیں رکھتے یا نہیں بنائیں گے کہ جس دن تم ہمارے پاس آؤ اور اپنے اعمال کا جواب دو۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، فرمایا پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ یعنی ایک تو وہ طبقہ نا کہ جو صرف پیروکار ہے، پیروی کرتا ہے، ایک طبقہ وہ کہ جو سرکش رہنما لیڈر بنے ہوئے، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اور ان کو علیحدہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہو اور وہ پتہ چلے لوگوں کو کہ دنیا میں یہ لوگ تھے کہ جو خود بھی سرکش تھے اور دوسروں کو سرکشی پر ابھارتے بھی تھے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ، پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں کہ جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ انہی لوگوں کا ذکر چل رہا ہے کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اور جو اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی نہیں کہ جس کا اس پر گزر نہ ہو۔ ناظرین اکرام، یہاں پر جو وارد کا لفظ ہے اس کے دو مطلب ہیں، ایک گزر ہونا اور ایک مطلب ہے داخل ہونا۔ جب داخل ہونے کی بات کرتے ہیں تو پھر انہی لوگوں کا جن کا پیچھے ذکر ہوا، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں بچ سکے گا کہ جو اس جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر وارد کا ترجمہ کریں گے تو پھر دو گروہ ہیں، ایمان والوں کا گروہ اور دوسرا گروہ کفار کا۔ تو وارد سب یہاں سے گزریں گے، لیکن ایمان والے بچ کر اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر جنت میں لے جائے گا،
اور جو انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں حق کے، اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ اس آگ میں گرا دیے جائیں گے۔ تو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہمارے صاحب، آپ سورہ مریم کی آیات کا مفہوم بیان کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جو شیطان ہے وہ ایک کریکٹر کے طور پہ بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور جب ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتا ہے کہ پھر ہم کل کو ان چیزوں کو بلائیں گے یا ان چیزوں کو مخاطب کریں گے جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی شیاطین کا مطلب جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ شیطان کا اصل میں مطلب کیا ہے، اور ان مختلف جو جگہوں پہ مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے؟ دیکھیے، اصل شیطان اور ابلیس یہ دو لفظ قرآن مجید میں ہیں۔ شیطان در حقیقت جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں، اور اس سے مراد جو متمرد ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، کہ جو ہر صورت میں جس نے فساد اور تخریب کاری پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس کو قرآن مجید شیطان کہتا ہے۔ اور شیطان پھر جو لیڈرز ہوتے ہیں، یعنی چونکہ وہ سبب ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی اس طرف رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو راغب کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے ان کو شیطان کہا۔ جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب خلوت میں اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں تو ہم تو صرف ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو شیطان در حقیقت قرآن مجید جب استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد وہ انسان کے جو سرکش ہے اور جو تخریب کاری کرنے والا ہے وہ مراد ہے۔ اور قرآن مجید میں جب شیاطین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کئی مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے جو مقابل طبقے ہوتے ہیں، انکار کرنے والے، اور ان کو ان کی تبلیغی مساعی اور کوششیں جو وہ معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکنے والے، اور ان کی جان کے دشمن اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے دشمن، وہ در حقیقت ان کو قرآن پاک نے پھر شیاطین کہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا۔ جی پلیز۔ آپ نے تو بالکل بجا فرمایا، بالکل یہ ہمارا ایمان ہے ویسے تو کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو فلاسفرز ہیں جو فلاسفی کرتے ہیں وہ کافی تنقید کرتے ہیں اس پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ تقابل ہے، کہ یہ بات کہنا کہ ایک شخص جس کا وجود نہیں تھا اس کو وجود میں لانا اور پھر دوبارہ وجود میں لایا جانا وہ تقابل ہے، انفیرنس ہے۔ تو وہ اس طرح اس کو تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ دوبارہ انسان اٹھایا جائے گا۔ تو ایسے فلاسفرز کو، ایسی تنقید کو قرآن کیسے جواب دیتا ہے؟ اچھا، وہ جو لفظ آپ استعمال کریں یعنی انفر، وہ کہتے ہیں انفر کیا ہوا ہے، یعنی یہ قیاس کیا ہوا ہے، یعنی ایک بات کو اس جو ہے وہ قیاس کر کے انہوں نے یہ ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، استدلال کیا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے انسان کا عدم اور انسان کا وجود، ہم اس بات کے خود گواہ ہیں کہ ہم دنیا میں نہیں تھے اور پھر ہم پیدا ہوئے، دنیا میں آئے۔ اچھا، پھر ایک بڑا زمانہ ہم پر ایسا بھی گزرتا ہے کہ جب ہم شعور کے ساتھ نہیں ہوتے، یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی آپ کو کب اس بات کا شعور ہوا کہ آپ دنیا میں موجود ہیں؟ آپ کو پہلی بات کون سی یاد ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ میرا کوئی وجود ہے، میں کوئی جیتا جاگتا ایک انسان ہوں، ایک جسم ہوں، ایک وجود ہوں؟ اب یہ چیز بھی ایک بڑا وقت انسان پر گزرتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ان چیزوں کو اس طریقے سے سمجھا جائے، ہر قیاس اور انفرینس جس کو ہم کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا، حقائق پر مبنی ہوتا ہے، وہ عقل پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں جو حقائق اور دنیا میں جو فیکٹس موجود ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر انسان فیصلہ کرتا ہے۔ صرف یہ ایک معاملہ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں بہت سے ایسے معاملات اور حقائق ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم قیاس کی بنیاد پر، یعنی عقلی بنیاد پر اور عقلی توجیہ پر ہم اس کا نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنا بڑا انسان 5 فٹ کا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے،
کہ جو آج سے 50 سال 55 سال پہلے نہیں تھا تو وہ کہاں پر تھا، تو وہ عدم ہی کی منزل میں تھا، عدم ہی کی مرحلے میں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انسان کو مرد اور عورت کے ملاپ کے ساتھ اس کو پھر وجود دیا. کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر بڑے بڑے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر میرے پاس یہ کپ ہے تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے نا، اب اس پر کیا بحث کی جائے کہ یہ کپ ہے یا نہیں ہے، یا اس کو کیسے ہم ثابت کریں گے. کچھ چیزیں ایسی اظہر من الشمس ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، تو ان کو فلسفوں میں جانے کے بجائے حقائق کے ساتھ اور مشاہدے اور تجربے کے ساتھ اگر انسان دیکھے تو ان کا وجود اور ان کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے. لیکن ہمارے صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو انسان ہے وہ تو اس عدم کو بھی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک گریجول پروسیس تھا، مختلف سپیشیز سے پھر انسان تک آنے کا ایک پورا عمل تھا. تو وہ کہتا ہے یہ تو عدم نہیں ہے. تو پھر قرآن کیسے وہ کہتا ہے کہ یہ عدم سے پھر ہم نے اس کو موجود کی صورت میں لے کے آئے؟ نہیں، اگر جو انسان یہ کہتا ہے کہ عدم نہیں ہے، سوال یہ ہے نا کہ اس کے دلائل کیا ہیں. پہلے تو ہم اس کا جائزہ لیں، اس کو دیکھیں کہ وہ یہ بات کہاں سے کر رہا ہے. لیکن جو حقیقت ہمارے سامنے ہے، ہم عدم سے مراد لیتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ ہم ایک وقت تھا کہ ہمارا وجود، میری پہچان، میری شناخت، میری حیثیت، میرا جسم، یہ اس دنیا میں نہیں تھا. ٹھیک. آخر یہ کس وجہ سے اور کس کے حکم پر اور کس کی میں تخلیق ہوں کہ جو میں اس دنیا میں لایا گیا ہوں. آپ بے شک اس کو سائنٹیفکلی آپ یہ ثابت کرنے لگ جائیں کہ یہ عناصر ہیں اور یہ اس طریقے سے اجزائے ترکیبی ہیں اور اس سے انسان وجود میں آیا، سب کچھ مان لیا. لیکن پھر سوال تو اپنی جگہ پر وہیں کھڑا رہتا ہے نا کہ آخر ان اجزاء کو، ان عناصر کو اور یہ سارا جو نظام ہے یہ کیسے وجود میں آیا. یعنی جیسے ہمارے ہاں ایک بڑی سادہ اور سمپل سی مثال دی جاتی ہے کہ ایک کمرہ ہے، آپ اس میں رہتے ہیں. آپ جب اس کمرے سے نکلے تھے، آپ نے تولیہ کہیں پھینکا ہوا تھا، کپڑے کہیں پھینکے ہوئے تھے، کتابیں کہیں پھینکی ہوئی تھیں، ہر چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی، بکھری ہوئی چیزیں تھیں. آپ گھر سے چلے گئے، آپ واپس آئے، واپس آ کر آپ نے دیکھا کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہے. جہاں پر تولیہ لٹکنا چاہیے وہاں لٹکا ہوا ہے، کپڑے وہاں پر لٹکے ہوئے ہیں، ہر چیز پورے ایک منظم طریقے سے کمرے میں موجود ہے. تو کیا آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ خود بخود ہی ہو گیا؟ میں تو ایسے چھوڑ کر گیا تھا، اس میں جو نظم آ گیا، ترتیب آ گئی تو یہ خود بخود آ گئی. تو واضح بات ہے کہ آپ کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ یہ اگر ترتیب آئی ہے تو کوئی مرتب بھی ہے، اس کو ترتیب دینے والا بھی ہے، کوئی نظام ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا کوئی منتظم بھی ہے. تو عربی جو بدو ہے اس نے ایک بڑی اچھی مثال دی. اس نے کہا کہ میں صحرا میں گیا تو میں نے اونٹ کے قدموں کے نشان دیکھے، تو قدموں کے نشان سے ہی میں پہچان گیا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. تو کچھ نشانات، کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان حقائق تک، حقیقتوں تک پہنچتا ہے. تو ہمارا وجود خود قرآن وفی انفسکم افلا تبصرون کی بات کرتا ہے، بھئی تم اپنے اندر تو جھانک کے دیکھو، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا تمہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طریقے سے انسان سمجھنا چاہے بات کو، بہت سے حقائق ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان حق کو قبول کر لے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آخرت کا جو تصور ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا جو تصور ہے، وہ جو ہمارے ہاں الہامی مذاہب ہیں، ہم بات کر لیں یہودیت کی، عیسائیت کی، اسلام کی، تینوں مذاہب میں ایک ہی طرح کا تصور ہے آخرت کا جو اسلام میں ہے. آخرت کا تصور حضرت آدم علیہ السلام سے، یعنی پہلے پیغمبر سے لے کر آخری پیغمبر تک سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اٹ سیلف اگر آپ ایک تصور آخرت کو دیکھتے ہیں وہ سب کے ہاں موجود ہے. یعنی اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے، بعث بعد الموت ہے. اس پر تو کسی بھی الہامی مذہب کا، بلکہ اگر آپ غیر الہامی مذہب بھی کہیں گے نا تو ان میں بھی ایک تصور اس چیز کا موجود ہے کہ وہ اس طرح اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، آخر بہت سے معاملات ہیں کہ جن کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوتا. تو لہٰذا کوئی اور دنیا ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر مظلوم کو جو حق نہیں ملا وہ وہاں پر اس کو اس کا حق مل جائے. تو یہ تصور تو ایسا ہے، اور اگر اس کو آپ عقلی بنیادوں پر بھی اگر پرکھتے ہیں اور اس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا انکار ناممکن ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے صاحب جب ہم دیکھتے ہیں بات ہو رہی ہے یہاں پہ مرنے کے بعد کی زندگی, تو ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے موت کا ایک دن متعین ہے, معین ہے. جب یہ چیز بولی جاتی ہے تو پھر ہمارے ہاں اس کا کیا مطلب لینا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں لوگوں کے جو ایوریج ایج ہے فرض کریں 60 ہے, لیکن اگلے کچھ سالوں میں وہ وہاں پہ بہتری آتی ہے تو وہ 65 تک چلی جاتی ہے, پھر بہتری آتی ہے تو 90 تک چلی جاتی ہے. تو یہ جو متعین ہے یہ کیا ہے؟ کیا متعین ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں تو پھر وہ متعین چینج ہو جاتا ہے؟ متعین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس انسان کی موت کس وقت اور کب واقع ہونی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے سوال کیا نا, اللہ نے جو متعین بھی کر دیا نا اس کے علم پر ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ یہاں سے وہاں چلا جائے گا, ایسے ملک میں جہاں پر اس کی عمر بڑھ جائے گی, تو یہ اللہ کے علم میں ہے. تو لہٰذا وہ جو عمر کا بڑھنا ہے اس کی انتہا اور اس کا جو نتیجہ اور آخری فیصلہ ہے وہ خدا کے علم میں ہے. وہ اس کو موت کا مقرر کرنا, اس کو متعین کرنا, اس کو کہا جاتا ہے. تو سوال کرنا چاہ رہے تھے جی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخرت کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ آخرت کا جو منظر ہے وہ کیسا ہوگا؟ کیا اس کی جو حقیقت ہے وہ اسی حقیقت جو اس کی آخرت کی حقیقت ہے کیا وہ ویسی ہے کہ میٹیریل ریالٹی جو ہم اپنی دنیا میں پاتے ہیں کہ وہی آخرت میں منظر ہوگا؟ قرآن مجید کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہی جسم ہوں گے اور اسی طرح ہی سب کچھ ہوگا. کہ جیسے ہم اس کائنات رنگ و بو میں جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اب اس کی صورت کیا ہوگی, اس کی کیفیت کیا ہوگی, وہاں معاملہ کیا ہوگا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بحثیں رہی ہیں جسے حشر اجساد کی بحث کہتے ہیں کہ آیا کہ وہاں جب ہم اٹھیں گے آیا کہ انہی جسموں کے ساتھ اٹھیں گے یا یہ جسم نہیں ہوں گے, صرف روحوں کا معاملہ ہوگا, یا پھر یہ ہوگا کہ بھئی سب کچھ اس طرح نہیں ہوگا, وہ بالکل ہی مختلف صورت ہوگی. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر بھی ایسی ہی دنیا ہوگی. اچھا. اور انسان انہی جسموں کے ساتھ ہی اٹھیں گے اور انہی جسموں کے ساتھ ہی وہ جنت اور جہنم میں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں ہمارے صاحب جو آپ نے آیت پڑھی آخری آیت میں آپ نے وارد کا جہاں پہ وہ لفظ جو ہے نا بولا, تو اس کے مطابق پھر یہ چیز ذہن میں آتی ہے جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کوئی بھی اردو کا ترجمہ, تو خاص طور پہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر ایک پہ جہنم کو یا پیش کیا جائے گا یا ہر ایک کو جہنم سے گزرنا پڑے گا. آپ نے بھی اس پہ بات کی ہے, تو یہ بھی واضح کیجئے گا کہ ہر ایک کو جہنم سے گزرنا پڑے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ مومنین ہیں, شہداء ہیں, ٹھیک ہے, صالحین ہیں, دوسری طرف کفار ہیں, مشرکین ہیں. اب دو الگ الگ طرح کے انسان ہیں اعمال کے اندر بھی, لیکن سب کو گزرنا پڑے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ جو الفاظ ہیں نا وہ ہیں وَإِم مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا, ٹھیک ہے نا جی. کم اب اس میں خطاب ہے ان سے جو انکار کرنے والے ہیں, اچھا, جو نہیں ماننے والے, انہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگ ہر صورت میں اس جہنم میں تم گرو گے, اس میں تم داخل ہوگے. یہ مومنین سے نہیں کہا جا رہا, یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس کا انکار کرتے ہیں. شیاطین جو ان کے ہیں لیڈر وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, جو سردار ہیں, یہ سارے مل کر اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں, سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کو در حقیقت یہ خبردار کیا گیا ہے کہ وہاں پر تمہارا چھٹکارا نہیں ہے, تمہیں آزادی نہیں مل سکے گی. ہمارے ہاں جنت کو جب ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو وہ جو منظر پیش کیا جاتا ہے وہ کافی پرانے دور کا ہوتا ہے کہ دودھ اور شہد کی ندیاں ہوں گی, باغات ہوں گے, محل ہوں گے. لیکن آج کی ہم دنیا دیکھتے ہیں کافی ایڈوانسڈ ہے. تو جنت کا جو منظر ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ کیا وہ دنیا کے مناظر کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے, ایوالو کرتا ہے کانسیپٹ, یا پھر ایک پرفیکٹ ایک منظر اللہ نے پیش کیا ہوا ہے ہمیں جنت کا؟ دیکھیے, آپ جن چیزوں کو نعمتوں کو پرانا کہہ رہے ہیں نا کہ اس دور میں آپ شاید جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں جو ایجاد کی گئی ہیں, بنائی گئی ہیں, جو کسی دور میں نہیں تھیں اور آئندہ بھی وہ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. یعنی آج آپ کے پاس اگر موبائل ہے, ممکن ہے کہ 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد اس کی جگہ کوئی اور ٹیکنالوجی آ جائے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں. لیکن جو قرآن نے اور خدا نے جو باتیں بیان کی ہیں نا, جو نعمتیں بیان کی ہیں, وہ ایسی نعمتیں وہ کل بھی تھیں, آج بھی ہیں, وہ ہمیشہ بھی رہیں گی.
مثال کے طور پر آپ شہد کو دیکھ لیجئے، آپ دودھ کو دیکھ لیجئے، آپ کھجور کو دیکھ لیجئے، آپ انگور کو دیکھ لیجئے. ایسی یعنی بہت سی نعمتیں قرآن پاک نے بیان کی جو جنت میں جنتیوں کو دی جائیں گی. تو وہ جو پرماننٹ نعمتیں ہیں جو انسان جن کو خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، وہ اس کے لیے غذا ہوتی ہے، جسمانی طور پر اس کو صحت مند رکھتی ہیں، وہ چیزیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں کہ جن کی افادیت سے اور جن کے فائدے سے کبھی بھی کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. اب آپ یورپ کو دیکھ لیجئے کہ یورپ یہی کچھ میں نے بیان کیا ہے جنت میں جو نعمتیں ہیں، یہی اب اسی پر ہی یورپ تحقیق کر رہا ہے. بالکل اسی سے ہی میڈیسن بھی بنا رہا ہے اور اسی سے ہی سارے علاج بھی کر رہا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس کو ہم پرانی بات کہہ رہے ہیں نا، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پرماننٹ خدا کی نعمتیں ہیں اور قیامت تک وہ رہیں گی اور انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا. باقی جو انسان کی تخلیقات ہیں کہ جیسے ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت ہے، ہمیں لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، ہمیں موبائل کی، آئی پیڈ کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی جو نئے دور کی اور سائنس کی تخلیقات ہیں، یہ چیزوں تو پتہ نہیں 50 سال کے بعد یہ نہ ہو کچھ اور ہمارے سامنے آ جائے. تو مطلب یہ کہ یہ تو سب کچھ بدلتا رہتا ہے. خدا اگر ان چیزوں کا ذکر کر دیتا ہے قرآن میں یا اپنی کتاب میں، ایسی اس وقت کی ایسی نعمتوں کا ذکر کر دیتا کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تخلیق تھی، وہ ایجاد تھی، پرماننٹ نہیں تھی، عارضی تھی، تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے نا. تو قرآن نے ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ جو قیامت تک کے لیے انسان جن کا محتاج ہے. صحیح. اچھا یہ بھی تو پھر دیکھا گیا نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہے، آج کا نوجوان پیدا ہوا اور ایک خاص عمر اس نے پائی اور وہ مر گیا، تو وہ جنت کا کانسیپٹ پھر اس صورت میں کیسے لے کے آئے کہ جس کے لیے ہم بیان کریں کہ دودھ کی اور شہد کی نہریں ہیں، کیونکہ اس نے تو ٹیکنالوجی کا دور دیکھا ہے، انٹرنیٹ کا دور دیکھا ہے، ایجادات کا دور دیکھا ہے، اس طرح اس کے لیے تو زندگی یہی کچھ ہے. تو اس کے لیے جنت کا کانسیپٹ پھر ہم کیسے جو ہے نا بیان کریں؟ دیکھیے یہ بالکل ایک آرٹیفیشل لائف ہے، مصنوعی زندگی ہے جو ہم لوگ گزارتے ہیں. ہمیں حقائق کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ آج بھی وہ لوگ کہ جو یہ رویہ اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے تعلق بناتے ہیں اور اپنا وقت انہی کے ساتھ گزارتے ہیں، ان کو بھی ایک وقت میں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی. آپ دیکھیے کہ لوگ پھر قدرتی مقامات پر جاتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں اور فطرت کے ساتھ ان کی گفتگو اور مکالمہ ہوتا ہے اور کئی دن وہ وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں نظر آتا ہے نا کہ روحانیت ہے اور قدرت کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہے اور وقت گزارنا ہے، مراقبہ ہے، کوئی چلہ کشی کہہ لیں، خلوت نشینی کہہ لیں، یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر انسان ان چیزوں کو کھولے تو وہ پھر بالکل ایک کھوکھلا سا انسان بن کر رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو ایگزائٹی اٹیک ہوتے ہیں، پینک اٹیکس ہوتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے جیسے وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ کافی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور پھر یعنی کہ ہم نے یہ واقعات دیکھے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب موت کے قریب تھے، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہم نے کیے، تو ہم اللہ کے بہت نزدیک ہو گئے. ہمیں یاد آیا کہ ہم نے تو زندگی میں کچھ اچھا کیا ہی نہیں، نیکیاں کی ہی نہیں. تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت پر بھی فوکس کرنا چاہیے، اور پھر وہ زندگی کے ہر لمحہ ایسا گزارتے ہیں کہ جیسے اس کے کبھی بھی انہیں موت آ سکتی ہے. تو زندگی کو گزارنے کا کیا یہ طریقہ درست ہے کہ ہم ہر وقت آخرت کا خیال جو ہے وہ اپنے ذہن پر استوار کریں؟ دیکھیے جو انگزائٹی ہوتی ہے نا، وہ مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے، فیوچر کے بارے میں، اور جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں وہ ماضی کے بارے میں ہوتا ہے. یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یوں کر لیتا، یوں نہ میں کر سکا، میں یہ نہیں کر سکا، تو یہ ڈپریشن کس کو کہتے ہیں. اور انگزائٹی ہوتی ہے جو مستقبل کے انسان کو خام خواہ کی فکریں لگی ہوتی ہیں. ہر چیز اعتدال اور توازن کے ساتھ اچھی ہوتی ہے. جب ہم فکر آخرت کی بات کرتے ہیں نا، وہ فکر آخرت یہ ہوتی ہے کہ آپ جب دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کو جواب دیں گے. اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی، اللہ آپ سے پوچھے گا. یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ خامخواہ کا خوف اپنے اوپر مسلط کر لینا، یہ بالکل علیحدہ چیز ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقیدہ آخرت کو بیان کرتا ہے تو وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے، بلکہ عقیدہ آخرت پر ایمان سے ایک انسان نارمل انسان بنتا ہے، خود اعتماد انسان بنتا ہے. اس کو یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جیسے وہ امام شافعی نے فرمایا کہ وہ ماکان رب کا نسیہ، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تو وہ کہتے کہ اس سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے رب کو یاد ہے، بے شک میں بھول گیا جو بھی معاملہ ہوا لیکن میرا رب یاد کرنے والا ہے۔ تو اسلام جس عقیدے کو متعارف کرواتا ہے اس سے انسان کی شخصیت خوبصورت ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، معتدل ہوتی ہے، عدل و انصاف کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو باقی جو انگزائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ بہت ایک مختلف انسان کا رویہ ہے یا ایک مرض ہے کہ جو انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جی شارق پلیز۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بد دعا کن صورتوں میں دی جا سکتی ہے اور کن صورتوں میں بد دعا کی قبولیت ممکن ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بد دعا اس وقت انسان کی زبان سے نکلتی ہے کہ جب وہ بے حد ستایا جاتا ہے، بالکل، اور بے حد اس کو تکلیف اور دکھ جب اس کو پہنچایا جاتا ہے تو پھر بد دعا انسان یعنی بے اختیار جسے آپ کہہ لیجئے وہ اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ لیکن اگر ہم ایک اور پہلو کو مد نظر رکھیں، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہے کہ بھئی مجھے اس شر سے اور اس کی تکلیف سے محفوظ فرما، کہ جو شخص میری طرف سوائے شر کے، سوائے نقصان پہنچانے کے متوجہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو یعنی دعا کی بڑی اہمیت رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ایک تو والدین کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان کی بد دعا یہ پہنچتی ہے خدا کی بارگاہ میں، اور یہ بیان ہے کہ عرش رکاوٹ نہیں بنتا، یعنی ایک تو والدین کے حوالے سے۔ ایک یہ ہے کہ جیسے کوئی مظلوم ہوتا ہے اس کی بھی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، تو مظلوم، والدین یا وہ شخص کے جس کا ایک مرتبہ، ایک مقام معاشرے میں ہے، سوسائٹی میں ہے، یا اللہ کے ہاں جس کا مقام اور مرتبہ ہے، اگر اس کے اس مقام اور مرتبہ کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کی انسلٹ ہو یا اس کی توہین کی جائے، تو وہ اگر اس کی بھی زبان سے اگر کوئی بات ایسی نکلتی ہے تو وہ ایک بد دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنا مقدمہ اور اپنی بات خدا کی بارگاہ میں بس پیش کر دے۔ تو حاسدین سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حاسدین سے، حسد جو ہوتا ہے نا جی، اس کے بچنے کا طریقہ ایک تو دیکھیں دو طرح صورت بن جاتی ہے۔ ایک حسد ہوتا ہے کہ جو دوسرا صرف اپنے دل میں پالتا ہے، اپنے دل میں رکھتا ہے، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نماز کا کہا ہے، اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، جیسے آپ اچھے کام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو اس کی نظر بد سے، اس کی حسد سے آپ کو محفوظ کرتی ہے۔ دوسری جو بات ہوتی ہے یعنی حسد، وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا عملی طور پر کوئی ایسی صورت اختیار کرتا ہے، جیسے ہم نے کسی پروگرام میں اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک شخص، ایک عورت ہے جو اولاد والی ہے، ایک عورت ہے جو اولاد والی نہیں ہے۔ اب جو اولاد والی نہیں ہے، بے اولاد ہے، تو وہ پھر اولاد والی سے بدلہ لینے کی اس طرح کوشش کرتی ہے کہ حسد میں نقصان پہنچاتی ہے۔ تو وہ جو عملی طور پر صورت ہوتی ہے تو وہاں پر پھر انسان کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے شر سے، اس کے نقصان سے، اس کے فساد سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانے کا اہتمام اور بچانے کا انتظام کرے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ہم نے کچھ نہیں بگاڑا ہوتا، نہ ہم برے خیالات ان کے لیے رکھتے، نہ بد دعا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر تنگ کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سوال میں ایک پروگرام میں کرنا چاہتا تھا کہ رشتہ داروں کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ مسلسل تنگ کرتے رہتے ہیں، اذیت کا باعث ہوتے ہیں بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور بچے بہت پریشان ہوتے ہیں ان سے، لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ ان رشتہ دار سے ملیں۔ تو بچوں کو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو کبھی بھی اس بات پر اصرار نہیں کرنا چاہیے جہاں پر ایسی صورت ہو۔ اصل والدین کا مقصد تعدیب ہوتی ہے، تعلیم، ان کا مقصد ہوتا ہے تہذیب، کہ بچوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، طریقہ گفتگو کا
ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے. لیکن والدین کو ضرور اپنے بچوں کے ساتھ اتنی فرینکنیس اور اتنا ان کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے کہ بچے کھل کر اپنی بات کو بیان کر سکیں کہ بھئی ہم اگر کسی سے جا کر نہیں بیٹھتے یا بات نہیں کرتے. اچھا کئی دفعہ ایسا مسئلہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں بہت سے کیسز آتے ہیں کہ یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں کئی دفعہ بچوں کے ساتھ ان کا ایک غلط یعنی وہ نظر اور غلط ریلیشن یا ان کا کردار ایسا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں معاشرے بدفعلی جس کو ہم کہتے ہیں ابیوز کرتے ہیں ان کو, بدکاری ہوتی ہے, وہ معاملہ بھی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ والدین تو یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ بڑا ہے, رشتہ دار ہے اور اس کا یہ تعلق ہے, تو وہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں ان کے ہوتا کہ بھی ہمارے بچے کے ساتھ یہ بڑا شخص ایسا کوئی معاملہ کرتا ہے. تو اس صورت میں والدین کو اصل یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل کھل کر بات کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو تربیت ایسی دیں کہ بیٹا وہ جیسے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی بات ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے اور باقاعدہ اس پر اویئرنیس دی جاتی ہے, تو ان چیزوں سے بھی بچوں کو خبردار کریں. تو یہ جو والدین کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے, نہیں آپ ہر صورت میں جاؤ, ہر صورت میں ملو, تو یہاں پر والدین کو جب بچہ کوئی صورت اختیار کر رہا ہوتا ہے نا, تو پھر اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے, بلکہ اس کے انکار کو اہمیت دیتے ہوئے والدین کو توجہ کرنی چاہیے کہ آخر یہ ایسا رویہ کیوں اختیار کرتا ہے. بچوں کو اس حوالے سے آج کل کافی تربیت دی جاتی ہے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی آپ نے بات کی, اور یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدفعلی کرے, کوئی غلط حرکت کرے, تو آپ نے فوراً کسی بڑے کو اطلاع دینی ہے, ماں باپ کو باخبر کرنا اس حوالے سے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اکثر جو ہیں وہ اس بات کو چھپاتے ہیں, یا پھر بچے جو ہیں وہ خود شرمندگی میں یا کہیں بات باہر نہ نکل جائے, ان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ بات کھل کر بیان نہیں کر پاتے. تو بچوں کو ایسی سچویشن میں جب وہ پھنسے ہوں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے, وہ تو بچے ہی ہے نا, اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورے سماج میں تربیت کا ماحول ہے یا نہیں ہے. بے شک والدین جو بالکل آنکھیں بند کر کے اپنے بیٹے کو کبھی کسی بڑے کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, کبھی فلاں کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ جی یہ فلاں رشتہ دار ہے, یہ بزرگ ہے, یہ بڑا ہے, تو کوئی بات نہیں, بچے کو ساتھ بھیج دیا. ایسے ہی تو یہ والدین کو چاہیے کہ اس بارے میں احتیاط کریں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو راتوں کو جا کر رہنے کا رواج ہوتا ہے نا گھروں میں, کہ دوسروں کے گھر جا کر رہنا, جیسے دوستوں کا آپس میں سہیلیوں کا معاملہ ہوتا ہے, یہ بھی بہت غلط طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی ایک نگرانی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہو جاتی ہے, یعنی اب جو بچے ہیں وہ تو بچے ہیں نا, آپ ان کو ٹرین کریں گے. جیسے مثال کے طور پر جاپان میں بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے, چائنا میں کیا جاتا ہے, دیگر ملکوں میں بچوں کو باقاعدہ طور پر تہذیب سکھائی جاتی ہے, ان کو مینرز بتائے جاتے ہیں, ان کو بڑوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا جاتا ہے. یہ چیزیں بچے نہ بتا سکتے کیونکہ ان پر ایک دباؤ ہوتا ہے, وہ پریشرائز ہو جاتے ہیں. جو شخص ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کو پریشرائز کرتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے. تو ایسی صورت میں والدین کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے, اور پھر جو سکول ہے, تعلیمی ادارے ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس طرح کی جو تعلیم ہے, سبجیکٹ ہے, یہ بچوں کو بتائیں, بچوں کو سکھائیں, تاکہ وہ اس سے ویل اویئر ہوں اور اپنے آپ کو بچاؤ کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ ان کو معلوم ہونے چاہیے. اچھا ہمارے صاحب, یہاں پہ پھر یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ جب ہم بچوں کو روک کے رکھیں گے, بچوں کے اوپر ہر معاملے میں نظر رکھیں گے, ایک خاص ایج تک تو سمجھ آتی ہے, اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ 15 16 17 18 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور قانون بھی کہتا ہے کہ اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا, تو اس وقت بھی اگر یہ معاملہ ہو, بچے نہیں ایک دوسرے کو ملیں گے, ایکسپوجر نہیں بڑھے گا, تو پھر بچے بہت سے مسائل کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. وہ دوسروں سے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں, ایون ایک دوسرے کے ساتھ بات تک نہیں کر سکتے. تو یہ بھی پرابلم ہمارے ہاں فیس کرنا پڑتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں نے ہرگز یہ نہیں کہا, میں نے اس لمٹ سے آگے جانے کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی مثال کے طور پر کہ جیسے والدین ہیں, دن میں بچے جاتے ہیں, ہو کر واپس آ جاتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ ایک نگرانی کا ماحول ہوتا ہے, بچے جاتے ہیں. میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو چھوٹے ہوتے ہیں, ان کا خیال کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جیسے ٹین ایجرز جیسے ہوتے ہیں, ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ والدین کی سرپرستی میں ہیں تو پھر ان کو اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے, ٹھیک ہے نا, چونکہ تعلیمی معاملات, دیگر معاملات وہ ان کے ذمے والدین کے ہی ہوتے ہیں, اور والدین ہی ان کو لے کر
شادی کی عمر تک ان کو لے کر چلتے ہیں۔ جب شادی کی عمر تک لے کر چل رہے ہیں اور ہر طرح ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو پھر والدین کو ان معاملات میں بھی کسی حد تک دخل اندازی کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ یہ جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ مسائل اصل میں وہاں پر پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ گھر کا ماحول، گھٹن کا ماحول ہوتا ہے، دباؤ کا ماحول ہوتا ہے، باپ اپنے باپ ہونے میں ہوتا ہے، ماں اپنے ماں ہونے میں پھر رہی ہوتی ہے، وہ بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول نہیں رکھتے، تو وہاں پر اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ لیکن اعتدال اور توازن جو ہے، نہ ادھر بالکل چلے جانا چاہیے کہ جس میں بچے بالکل ہی، اور نہ دوسری طرف یہ صورت ہونی چاہیے کہ اس طرح کا دباؤ کا ماحول بنا دیا جائے کہ جس سے بچوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو، بچوں کی شخصیت مسخ ہو۔ جی امان صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور حدیث نمبر ہے 1181۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ہماری مجبوری ہے کہ ہم راستوں پر بیٹھتے ہیں، ہم وہیں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو تو راستے کو اس کا حق عطا کرو، یعنی جو راستے کا حق بنتا ہے وہ اس کو دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دینے سے رکنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کی نصیحت کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ فرمایا کہ یہ راستوں کا حق ہے۔ ناظرین کرام، راستوں کا یہ حق اس لیے ہے کہ راستے سے ہی ہر شخص کو گزرنا ہوتا ہے، اس میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، سب راستوں سے گزرتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کا عام طور پر ہوتا ہے کہ وہ نظریں اٹھا کر آنے جانے والوں کو دیکھتے ہیں، یا ایسے اوباش لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں پر جملے کستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ جو راستوں کا حق بیان فرمایا، یہ اس لیے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بازار میں بیٹھتا ہے اور کاروبار کرنا ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، تو لہٰذا جو بھی مجبوری سے راستوں میں بیٹھتا ہے پھر اس کو چاہیے کہ وہ راستوں کا جو حق ہے وہ اس کو ہر صورت میں ادا کرے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔